موتا سرزمین شام کے سرحدی علاقے پر واقع ایک بستی کا نام ہے۔ اس مقام پر پیش آنے والے واقعے کو جنگ موتا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ پہلی جنگ ہے جس میں اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت خالد بن ولید ایک عام سپاہی کی حیثیت سے شریک ہوئے، لیکن یکے بعد دیگر 3 جرنیلوں کی شہادتوں کے بعد لشکر اسلام کی قیادت ان کے سپرد ہوئی۔ مجاہدین صرف 3000 تھے اور وہ بھی تھکن سے چور۔ مقابلے میں دشمن فوج 2 لاکھ جنگجوؤں پر مشتمل تھی اور وہ بھی سبھی ہتھیاروں سے لیس۔ وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ایک جانثار صحابہ حضرت حارث کو خط دے کر بصرہ کے حکمران حارث بن ابی شمر غسانی کی جانب روانہ کیا۔ ابھی وہ شام کے سرحدی صوبے بلقا کے موتا نامی بستی میں پہنچے ہی تھے کہ صوبے کے گورنر شرجیل کو ان کی آمد کی اطلاع ہوئی۔ اس نے انہیں گرفتار کر کے بے دردی سے قتل کر دیا۔ یہ خبر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ رنجیدہ ہوئے۔ اس کے علاوہ 15 صحابہ پر مشتمل ایک تبلیغی جماعت سرزمین شام میں اللہ کے دین کی تبلیغ کر رہی تھی۔ پھر شرجیل نے انہیں بھی قتل کر دیا۔ انہی دنوں میں شاہ روم نے مدینہ پر فوج کشی کی دھمکی بھی دی تھی۔ یہ وہ بنیادی اسباب تھے جن کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت زید بن حارثہ کی قیادت میں ایک لشکر کو روانہ کرنا پڑا، اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ اگر دوران جنگ زید شہید ہو جائیں تو لشکر اسلام کا سپہ سالار حضرت جعفر بن ابی طالب کو بنا دیا جائے، وہ بھی شہید ہو جائیں تو حضرت عبداللہ بن رواحہ کو قائد بنا لیا جائے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مجاہدین اپنی مرضی سے جس کو چاہیں اپنا قائد منتخب کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کے لیے سفید رنگ کا پرچم بنایا اور حضرت زید بن حارثہ کے حوالے کیا۔ لشکر کو آپ نے یہ وصیت بھی کی تھی کہ جہاں حضرت حارث شہید ہوئے ہیں وہیں پر پڑاؤ ڈالنا اور اللہ سے مدد طلب کرنا، کسی کے ساتھ بدعہدی نہ کرنا اور نہ ہی خیانت کا ارتکاب کرنا، کسی بچے، بوڑھے یا عورت کو قتل نہ کرنا۔ لشکر اسلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہدایت لے کر اپنی کٹھن منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ جب یہ لشکر سرزمین شام کے سرحدی صوبے بلقا میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ شاہ روم ہرقل نے مٹھی بھر مسلمانوں کے مقابلے میں ایک لشکر جرار پہلے سے وہاں بھیجا ہوا ہے اور وہ بھی میدان میں پڑاؤ ڈالے بیٹھا ہے، لہٰذا مجاہدین رستہ تبدیل کرتے ہوئے مقام موتا پر پہنچے۔ وہاں دونوں فوجوں کا آمنا سامنا ہوا۔ مسلمان بڑی بے جگری کے ساتھ دشمن کا مقابلہ کرتے رہے۔ حضرت زید بن حارث تہلکہ مچاتے ہوئے دشمنوں کی فوج کو چیرتے ہوئے مسلسل آگے ہی بڑھتے گئے۔ پھر آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت زید کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب نے لشکر اسلام کی قیادت سنبھالی، جھنڈا ہاتھ میں لیا، گھوڑے کو ایڑ لگائی اور واحد رومیوں کے لشکر کے درمیان پہنچ گئے۔ جب اب رومیوں کے لشکر کے درمیان میں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ گھوڑے کو دشمنوں نے گھیر لیا ہے۔ پھر آپ نے چھلانگ لگا کر نیچے اترے اور پھر آپ دشمنوں کی فوج میں گھس گئے اور لڑتے رہے۔ پھر ایک دشمن کا وار آپ کے دائیں بازو پر پڑا جس سے آپ کا دایاں بازو کٹ گیا۔ پھر آپ نے جھنڈا بائیں بازو میں تھام لیا تو اس نے دوسری ضرب لگا کر آپ کا بایاں بازو بھی کاٹ دیا۔ تو پھر آپ نے اپنے پاؤں کے سہارے جھنڈے کو کھڑا کیا۔ پھر تیسرا وار آپ کی کمر پہ لگا جس سے آپ لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر گر گئے اور یوں جام شہادت کے بلند مقام پر فائز ہو گئے۔ ان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق حضرت عبداللہ بن رواحہ آگے بڑھے اور جھنڈے کو تھام لیا۔ آخرکار آپ نے بھی جام شہادت کو نوش کیا۔ مسلسل 3 جرنیلوں کی شہادتوں سے مجاہدین کے حوصلے پست ہونے لگے۔ لشکر اسلام کا جھنڈا زمین پر گر چکا تھا، ہر طرف پریشانی کا عالم تھا۔ اس کے بعد حضرت ثابت بن ارقم نے جھنڈے کو پکڑا اور حضرت خالد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، برائے کرم یہ جھنڈا آپ اپنے ہاتھ میں لیجئے، اس مشکل ترین وقت میں مجاہدین کی قیادت کا فریضہ آپ ہی بخوبی نبھا سکتے ہیں۔ حضرت خالد نے ادب و احترام سے فرمایا، جھنڈا اپنے پاس رکھیے، آپ مجھ سے افضل و بہتر ہیں، آپ نے غزوہ بدر میں حصہ لیا، لہٰذا لشکر اسلام کی قیادت کا حق آپ کو پہنچتا ہے۔ حضرت ثابت نے کہا، میدان جنگ کا راز آپ سے بہتر اس لشکر کو کوئی نہیں بتا سکتا، رب ذوالجلال کی قسم میں نے یہ جھنڈا آپ کے ہاتھ میں تھامنے کے لیے زمین سے اٹھایا ہے، برائے کرم اسے پکڑ لیں۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے اسلامی لشکر کی قیادت کی۔ پھر آپ نے مجاہدین سے مخاطب ہو کر فرمایا، میرے مجاہد بھائیوں، کیا تم خالد بن ولید کی قیادت کو تسلیم کرتے ہو؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، ہم ان کی قیادت کو بخوبی تسلیم کرتے ہیں۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے حضرت خالد بن ولید نے اللہ کا نام لے کر جھنڈا ہاتھ میں لیا۔ دشمن کے مقابلے میں مجاہدین کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر تھی۔ اپنی جنگی تدبیر کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت خالد نے لشکر کی ترتیب بدل دی اور چند مجاہدین کو گھوڑے دوڑانے پر مامور کر دیا، فضا کو گرد آلود کیا۔ رومی لشکر یہ صورتحال دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا۔
رومیوں نے یہ سمجھا کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے نئی کمک پہنچ گئی ہے، اس سے ان کے حوصلے پست ہونا شروع ہو گئے۔ حضرت خالد بن ولید نے اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے مجاہدین کو ان کے لشکر کے اندر بھیجنا شروع کر دیا اور بڑی احتیاط اور حفاظت سے اپنے لشکر کو دشمن کے نرغے سے بچا کر لے آئے، ورنہ پہلے ہی روز رومی اس بات پر تلے ہوئے تھے کہ کسی بھی مجاہد کو میدان جنگ سے واپس زندہ نہ جانے دیا جائے، کیونکہ چند روز پہلے ہی رومی ایرانیوں کو شکست دے چکے تھے اور اپنی اس فتح و کامرانی پر بہت زیادہ فخر کر رہے تھے اور اپنے اس کامیابی کے نشے میں سوچ رہے تھے کہ مجاہدین کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ لیکن حضرت خالد بن ولید نے ایک ایسی جنگی حکمت عملی بنوائی کہ ان کا خواب ہی رہ گیا۔ وہ ایسے کہ لڑائی کے آغاز میں انہوں نے زوردار حملے کیے، رومیوں کے پرخچے اڑائے اور اس دن حضرت خالد کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹی۔ لیکن جب دوسرے دن رومیوں کو دیکھا تو وہ گھبراہٹ، پسپائی اور خوف کے حالت میں تھے اور موقع غنیمت جانتے ہوئے لشکر اسلام کو بچا کر واپس لانے میں کامیاب ہو گئے۔ ایسے نازک حالات میں مجاہدین کو میدان سے واپس محفوظ لے آنا یہ جنگی تاریخ میں ایک ناقابل فراموش واقعہ ہے۔